مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، احمد مصطفیٰ، محمد مجتبیٰ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں 107 ویڈیوز الحمدللہ پیش کی جا چکی۔ ان 107 ویڈیوز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر فتح مکہ تک کے واقعات کو سنانے کی، بتانے کی کوشش کی گئی۔ فتح مکہ اللہ رب العزت کی طرف سے دیا جانے والا ایک عظیم تحفہ ہے۔ وہ علاقہ، وہ شہر مسلمانوں نے فتح کیا، جس شہر سے، جس علاقے سے ابھی 8 سال پہلے مسلمانوں کو تکلیفیں دے دے کر، ظلم کر کر کے، ستا کے نکالا گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمانوں نے یہ علاقہ فتح کر لیا اور اس علاقے میں رہنے والے ان تمام مشرکوں کو، کافروں کو، دشمنوں کو معاف کر دیا جنہوں نے اسلام کے خلاف ہمیشہ سازشیں کی تھیں، جنہوں نے اسلام کو، مسلمانوں کو مٹانے کی ہمیشہ کوششیں کی تھیں، جنگوں میں حصہ لیا تھا، مسلمانوں کے خلاف قتال کیا تھا، لڑتے رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دی۔ جو لوگ اسلام کے لیے خطرہ بن سکتے تھے، جو لوگ مسلمانوں کے لیے خطرہ بن سکتے تھے، جن کے جرم کو معاف کرنا ممکن نہیں تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایسے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ باقی تمام لوگوں کو اللہ رب العزت نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا، اعلان کر دیا کہ آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے۔ بلکہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کی طرف آ رہے تھے، راستے میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ پہنچے اور انہوں نے اپنے اسلام کے قبول کر لینے کا اظہار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرمایا، حضرت عباس کے ساتھ آپ کے خاندان کے 2 اور لوگ بھی موجود تھے، وہ لوگ جو اسلام کے، مسلمانوں کے دشمن تھے۔ ایک کا نام ابو سفیان ابن حارث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث ابن عبد المطلب کے بیٹے ابو سفیان ابن حارث، اور ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ ابن ابی امیہ، ایک چچا زاد بھائی، ایک پھوپھی زاد بھائی، یہ دونوں مسلمانوں کے، اسلام کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ بلکہ ابو سفیان ابن حارث کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا بغض تھا، ایسا عناد تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگوں میں بھی حصہ لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار بھی لکھا کرتے تھے۔ باضابطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیجوں میں آپ علیہ السلام کی مذمت اور برائی میں کئی اشعار ابو سفیان ابن حارث نے لکھے تھے۔ آج وہ دونوں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ آپ علیہ السلام کا دل زخمی تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تکلیفیں دی تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ان کی عاجزی تھی، ان کی منت تھی، ان کی سماجتیں تھیں۔ ابو سفیان ابن حارث نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آج میرے چچا زاد بھائی نے، اگر آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر، میں اپنے خاندان والوں کو لے کر کسی ریگستان میں چلا جاؤں گا، کسی صحرا میں چلا جاؤں گا، پیاس سے تڑپتے تڑپتے میں اپنی جان دے دوں گا، یا پھر مجھے محمد مصطفیٰ معاف فرما دیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، انہوں نے سفارش کی، اللہ کے رسول یہ آپ ہی کے خاندان کے لوگ ہیں۔ عبداللہ ابن ابی امیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا سوتیلا بھائی تھا۔ سفارش کی اللہ کے رسول، کیا ماجرا گئے، کیا یہ دونوں ساری کائنات میں سب سے بدترین لوگوں میں شامل ہو گئے؟ اللہ کے رسول، کیا یہ دونوں آپ کی رحمت سے محروم رہیں گے؟ اللہ کے رسول معاف فرما دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بے انتہا محبت کرنے والے، دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نرمی پیدا ہو گئی۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان دونوں سے کہا کہ اگر تم پہلے سے وقت لے کے جاؤ گے، تیاری کر کے جاؤ گے، ملاقات نہیں ہوگی۔ اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نگاہوں کے سامنے چلے جاؤ، معافی مانگ لو۔ وہ دونوں اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول معاف فرما دیجئے، قد آثرک اللہ علینا، جو بات یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے کہی تھی وہ آج ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، قد آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ہم سے بڑا بنایا ہے، اللہ نے آپ کو فوقیت عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو آج ترجیح دی ہے، فتح عطا فرمائی ہے، ہمیں معاف فرما دیجئے، انا کننا لخاطئین، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم نے آپ کی شان میں گستاخیاں کی، ہمیں اعتراف ہے، معاف فرما دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، میں نے تمہیں معاف کر دیا، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ پاک تمہاری بخشش کر دے۔ ان کو بھی معاف کر دیا اور انہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا، اور روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ باضابطہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار کہنے شروع کر دی۔ ایسے ایسے دشمنوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر معاف فرمایا۔ ستانے والوں کو، گالیاں دینے والوں کو، تکلیف دینے والوں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں مقیم ہیں، ایسے تمام لوگ آپ کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں اور آپ کی طرف سے معافی کا پروانہ لے کر واپس ہو رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں تک مکۃ المکرمہ میں قیام فرمایا۔ یہ جو انصار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے والے تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے علاقے میں، اپنے لوگوں میں واپس آ گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی قیام کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنے شہر کی، اپنے وطن کی محبت غالب آ جائے، ہمارے شہر کو چھوڑ دیں، ہمارے علاقے کو چھوڑ دیں، ہمیں چھوڑ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام کر لیں۔ یہ اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کی اطلاع ملی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع فرمایا، انصار کو جمع فرمایا اور ان سے اپنے تعلق کا، اپنی محبت کا اظہار فرمایا، اور فرمایا تم بے فکر رہو، میں مکۃ المکرمہ میں نہیں رہوں گا، تمہارے ساتھ ہی میرا جینا گئے، تمہارے ساتھ ہی میرا مرنا، المحیا محیاکم والممات مماتکم، تمہارے ساتھ میرا اس دنیا سے میری رخصتی ہوگی، تمہارے ساتھ ہی میری زندگی گزرے گی۔ انصار اور مدینۃ المنورہ سے آئے ہوئے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خوش ہو گئے۔ مکۃ المکرمہ کے بہت سے ایسے علاقے تھے، ایسے گھر تھے، ایسی زمینیں تھیں جو مدینۃ المنورہ سے آنے والے، مدینۃ المنورہ کو ہجرت کرنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تھیں۔ اب جب یہ واپس آئے ہیں،
ان زمینوں پر ان کا حق تھا، ان گھروں پر ان کا حق تھا، ان جائیدادوں پر ان کا حق تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ تمہیں اس میں سے کوئی جائیداد نہیں لینی ہے، کوئی گھر نہیں لینا ہے، اپنی کوئی زمین نہیں لینی ہے، جو تم نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا وہ چھوڑ دیا، اب اس میں سے تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا، جو مکے میں اس وقت مقیم ہیں انہی کا وہ حصہ ہوگا، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اپنے گھروں پر قبضہ مت کرو، یہ زمینیں یہ جائیدادیں تمہاری نہیں ہیں۔ ایسا انصاف، ایسا عدل، ایسی مہربانی، ایسی محبت کہاں کوئی فاتح پوری دنیا میں دکھا سکتا ہے؟ ایسا عظیم فاتح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں تاریخ نے دیکھا ہے، لوگوں نے دیکھا ہے، دنیا نے دیکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں تک وہاں قیام فرمایا، اور پھر مکۃ المکرمہ کی ذمہ داری حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، اور آپ علیہ السلام نے اپنے مسلمانوں کو لے کر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر طائف کی طرف رخ فرمایا۔ طائف وہ علاقہ ہے جہاں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی ایسے موقع پر بھی تیاریاں ہو رہی۔ حوازن ایک قبیلہ کے، ثقیف ایک قبیلہ کے، یہ دو قبیلے آپس میں مل کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کی نیت کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے، پلان بنائے جا رہے تھے، تیاریاں ہو رہی تھی، میدان منتخب کیا جا رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ابی حضرت رضی اللہ عنہ کو تحقیقات کے لیے بھیجا۔ انہوں نے جا کے تحقیقات کی، آپ علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے اور کہنے لگے اللہ کے رسول پوری تیاریاں ہو چکی ہیں، وہ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا کام ہے کہ ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں، ہم ان سے قتال کر کے ان کی ان نیتوں کو ان کے دلوں میں دفن کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے طائف کا رخ فرمایا۔ یہ جو مکۃ المکرمہ کی فتح کے فوری بعد شوال کے مہینے میں پیش آنے والا معرکہ ہے، اس کو غزوہ حنین کہا جاتا ہے، غزوہ حوازن کہا جاتا ہے۔ غزوہ حنین کیوں کہتے ہیں، غزوہ حوازن کیوں کہتے ہیں، اس غزوے میں کیا واقعات پیش آئے اور کتنا شاندار مال غنیمت اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا فرمایا، یہ سارے واقعات انشاءاللہ ہم آگے کی ویڈیو میں سنیں گے۔ فتح مکہ سے متعلق جتنی اہم باتیں تھیں، جو تفصیلات تھیں، جو چھوٹے موٹے واقعات تھے، ان تمام واقعات کو، ان تمام تفصیلات کو سنانے کی، بتانے کی کوشش کی گئی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔